وہ صرف ایک دن کی دلہن بنی تھی، مگر اگلی صبح جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کا شوہر غائب تھا۔ سسرال والے اسے پہچاننے سے انکار کر رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں کبھی کوئی شادی ہوئی ہی نہیں۔ آخر ایک ہی رات میں ایسا کیا ہوا تھا؟ پنجاب کے ایک خوبصورت گاؤں میں 19 سالہ عائشہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ نہایت شریف، باحیا اور محنتی لڑکی تھی۔ گاؤں بھر میں اس کی اچھی شہرت تھی۔ غربت کے باوجود اس کی ماں نے اسے بہترین اخلاق سکھائے تھے۔ ایک دن شہر کے ایک امیر خاندان کی طرف سے عائشہ کے لیے رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام حمزہ تھا۔ وہ پڑھا لکھا، خوش اخلاق اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گاؤں والوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے امیر لوگ ایک غریب لڑکی کو اپنی بہو بنانے آئے ہیں۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ خاندان عزت دار ہے، اس لیے عائشہ کی ماں نے اللہ کا نام لے کر رشتہ قبول کر لیا۔ چند ہفتوں بعد دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ عائشہ سرخ لباس میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ حمزہ اسے دیکھ کر بار بار مسکرا رہا تھا۔ رخصتی کے وقت عائشہ کی ماں نے اسے گلے لگایا اور آنسوؤں کے ساتھ کہا، بیٹی ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ عائشہ نے ماں کے ہاتھ چومے اور سسرال روانہ ہو گئی۔ پہلی رات سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ خاندان والوں نے اس کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ حمزہ بھی کمرے میں آیا۔ دونوں نے مستقبل کے خواب دیکھے اور ایک دوسرے سے بہت سی باتیں کی۔ اچانک حمزہ کے موبائل پر ایک فون آیا۔ اس نے فون اٹھایا، چند لمحے خاموشی سے بات سنی، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہوا اور بولا، عائشہ، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا پڑے گا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا، تم پریشان مت ہونا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، اتنی رات، سب خیریت تو ہے؟ حمزہ نے صرف اتنا کہا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ عائشہ پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی، مگر حمزہ واپس نہ آیا۔ صبح فجر کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ گھر میں موجود تمام لوگ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا، تم کون ہو اور ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوئی؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ امی، میں عائشہ ہوں، آپ کی بہو۔ کل ہی تو میری حمزہ سے شادی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی پورا گھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ حمزہ کے والد غصے سے بولے، ہم نے اپنے بیٹے کی ابھی تک شادی ہی نہیں کی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ عائشہ نے کانپتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ وہی گھر، وہی لوگ، وہی کمرہ، مگر دیواروں پر لگی شادی کی تمام سجاوٹ غائب تھی، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی جیسے کسی نے مٹا دی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر ایک ہی رات میں ایسا کیا ہوا تھا؟ عائشہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کل تک جو لوگ اسے اپنی بہو کہہ رہے تھے، آج وہی اسے اجنبی سمجھ رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے ایسا مذاق نہ کریں، کل ہی تو میری اور حمزہ کی شادی ہوئی تھی۔ آپ سب وہاں موجود تھے، مگر کسی کے چہرے پر حیرت تک نہ تھی۔ حمزہ کی والدہ نے سخت لہجے میں کہا، بیٹی، یا تو تم غلط گھر میں آ گئی ہو یا پھر تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ عائشہ نے فوراً اپنا موبائل نکالا تاکہ شادی کی تصویریں دکھا سکے، مگر موبائل میں ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی۔ کالز، میسیجز، یہاں تک کہ حمزہ کا نمبر بھی غائب تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی دوران حمزہ کے والد نے پولیس کو فون کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں پولیس آ گئی۔ عائشہ نے روتے ہوئے پوری بات بتائی، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ پولیس نے گھر کے تمام افراد سے پوچھ گچھ کی۔ سب کا ایک ہی جواب تھا، ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے۔ پھر پولیس نے نکاح نامہ مانگا۔ عائشہ نے کہا، وہ تو میرے بیگ میں ہے۔ اس نے جلدی سے بیگ کھولا، مگر نکاح نامہ بھی غائب تھا۔ اب تو پولیس والوں کو بھی شک ہونے لگا۔ ایک خاتون پولیس افسر نے نرمی سے کہا، بیٹی، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو کسی اپنے رشتہ دار کو فون کر لو۔ عائشہ نے فوراً اپنی ماں کو فون کیا۔ ماں کی آواز سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، یہ لوگ مجھے پہچان نہیں رہے، کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہی نہیں۔ ماں گھبرا گئی اور فوراً شہر پہنچ گئی۔ جب اس نے حمزہ کے والدین کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ آپ ہی لوگ تو کل میرے گھر آئے تھے۔
حمزہ کے والد نے صاف انکار کر دیا۔ بہن، ہم آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسی لمحے عائشہ کی نظر ڈرائنگ روم کی دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی۔ تصویر میں حمزہ موجود تھا، لیکن اس کے گلے میں پھولوں کا ہار تھا اور تصویر کے کونے پر سیاہ ربن لگا ہوا تھا۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ تصویر کے قریب گئی اور دھیمی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ حمزہ کی ماں رونے لگی۔ ہمارا بیٹا حمزہ 1 سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کل رات وہ میرے ساتھ تھا۔ اس نے مجھ سے باتیں کی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جلد واپس آئے گا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ ہر شخص عائشہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عائشہ کے ہاتھ میں اب بھی ایک ایسی چیز موجود تھی جو ثابت کر سکتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ پورا کمرہ خاموش تھا۔ عائشہ کی نظریں بار بار حمزہ کی تصویر پر جا رہی تھیں۔ اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس نے گزشتہ رات نکاح کیا وہ 1 سال پہلے وفات پا چکا ہے۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی پر نظر ڈالی۔ یہ وہی انگوٹھی ہے جو حمزہ نے نکاح کے فوراً بعد اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ عائشہ نے فوراً انگوٹھی اتار کر سب کے سامنے کر دی۔ اگر حمزہ 1 سال پہلے فوت ہو چکا تھا تو پھر یہ انگوٹھی مجھے کس نے پہنائی؟ حمزہ کی والدہ نے جیسے ہی انگوٹھی دیکھی ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، یہ تو حمزہ کی انگوٹھی ہے۔ یہ ہم نے اس کے لیے خاص بنوائی تھی، لیکن اس کی وفات کے بعد یہ بھی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب سب حیران تھے۔ ایک لمحے کے لیے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اسی دوران ایک بوڑھی دادی جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی آہستہ آہستہ اٹھی۔ انہوں نے عائشہ کو غور سے دیکھا، پھر لمبی سانس لے کر بولی، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا راز بتایا جائے جو ہم نے 1 سال سے اپنے دل میں دفن کر رکھا ہے۔ سب کی نظریں دادی پر جم گئیں۔ دادی نے کہنا شروع کیا، حمزہ ایک نیک اور فرمانبردار لڑکا تھا۔ اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرے، غریبوں کی مدد کرے اور ایک خوشحال گھر بسائے، مگر شادی سے صرف چند دن پہلے اس کا خوفناک حادثہ ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا، دادی اگر میری قسمت میں شادی نہیں لکھی تو اللہ سے دعا ہے کہ میری دلہن کو کبھی بے عزت نہ ہونے دینا۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دادی نے پھر کہا، کل رات میں نے بھی خواب میں حمزہ کو دیکھا تھا۔ وہ سفید لباس میں تھا۔ اس نے صرف ایک بات کہی، میرا ایک ادھورا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا واقعی اللہ نے کسی حکمت کے تحت عائشہ کو صرف 1 رات کے لیے حمزہ سے ملوایا تھا، یا اس راز کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی تھی؟ اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ پولیس کا ایک افسر اندر آیا اور بولا، ہمیں حادثے کی پرانی فائل دوبارہ ملی ہے اور اس میں ایک ایسا ثبوت ملا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حمزہ کا حادثہ نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ آخر حمزہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ پولیس افسر نے میز پر ایک پرانی فائل رکھ دی۔ ہمیں نئے شواہد ملے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ حمزہ کی گاڑی کے بریک جان بوجھ کر خراب کیے گئے تھے۔ یہ حادثہ نہیں، ایک منصوبہ بند قتل تھا۔ یہ سنتے ہی پورا گھر سکتے میں آ گیا۔ تفتیش دوبارہ شروع ہوئی۔ چند دنوں بعد حقیقت سامنے آ گئی۔ حمزہ کے والد کے کاروباری شریک نے جائیداد اور دولت پر قبضہ کرنے کی خاطر یہ سازش کی تھی۔ اس نے گاڑی کے بریک خراب کروائے تھے تاکہ حمزہ راستے سے ہٹ جائے۔ پولیس نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور مجرم گرفتار ہو گئے۔ حمزہ کے والدین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حمزہ کی والدہ عائشہ کے پاس آئیں، اس کے ہاتھ تھامے اور بولیں، بیٹی، ہم نہیں جانتے تم ہمارے گھر کیسے آئی، لیکن تمہاری وجہ سے ہمارے بیٹے کو انصاف ملا۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے صرف سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اس رات عائشہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ فجر سے کچھ پہلے اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ حمزہ سفید لباس میں کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، عائشہ، شکریہ، تم نے میرا نام بے گناہ ثابت کر دیا۔ اب میرا دل مطمئن ہے۔ پھر اس نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ تمہیں ایسی خوشیاں دے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ کہتے ہی وہ روشنی میں دھیرے دھیرے اوجھل ہو گیا۔ عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی
آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ عائشہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی، غریب بچوں کی مدد کرتی اور ہر نماز کے بعد حمزہ کے لیے دعا کرتی۔ حمزہ کے والدین بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ وہ اکثر اس سے ملنے آتے اور کہتے، اللہ نے ہمیں بیٹا واپس نہیں دیا لیکن ایک بیٹی ضرور دے دی ہے۔ عائشہ مسکرا دیتی مگر دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ ہر گھر کو سکون اور انصاف عطا فرمائے۔ وقت گزرتا گیا مگر لوگ آج بھی اس واقعے کو ایک دن کی دلہن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی اسے معجزہ کہتا، کوئی تقدیر کا راز اور کوئی اللہ کی حکمت۔ زندگی میں سچ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آزمائشیں چاہے کتنی بھی بڑی ہوں، اللہ حق کو ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر کرتا ہے۔ صبر، ایمان اور سچائی آخرکار انسان کو عزت اور سکون عطا کرتے ہیں۔